بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کے خلاف شدید عوامی سطح پر رد عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے واقعات ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، جسے حکومت نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے، اس کی طرف سے حکومت کو ایک نوٹس دیا گیا اور کال دی گئی کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں۔ اگر تسلیم نہ کیے گئے تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے۔ یہ بات بظاہر تو ایسا نظر آتا تھا جیسے کوئی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی گیم ہو رہی ہے۔ ایک سال قبل، کم و بیش ایک سال قبل بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی حکومت نے ایک افراتفری میں تحریک لبیک یا رسول اللہ سے معاہدہ کر لیا، لیکن پچھلا پورا ایک سال گزر گیا، حکومت نے جو وعدے وعید کیے تھے وہ اس نے پورے نہیں کیے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومتی حلقوں میں دانستہ تحریک لبیک کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ پاکستان میں تحریک لبیک ہی شاید واحد جماعت ہے جس نے اپنے دباؤ کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کو بھی مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت یہی تحریک انصاف ڈفلیاں بجاتی تھی۔ اس وقت بھی پس پردہ کچھ اور لوگ جو تھے وہ تحریک لبیک کے پیچھے تھے۔ امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ یہ مکتبہ بریلوی میں تحریک لبیک کو سب پر سبقت حاصل ہو گئی۔ بریلوی مکتبہ فکر میں جتنی جماعتیں ہیں وہ ان کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گئی۔ حکومت نے امن و امان قائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے راستے کھلے رکھنے کے لیے تحریک لبیک کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ کچھ مطالبات ایسے تھے جنہیں حکومت منظور کر سکتی تھی۔ بارہا کہا گیا کہ ہم ان کو کالعدم جو تحریک ہے اس کو ختم کر کے اس کو دوبارہ بحال کر دیں گے۔ جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے، یا لوگ جو قید ہیں جیلوں میں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک مطالبہ ایسا تھا جو حکومت کی بڑی غلطی ہے، جو حکومت نے تسلیم کر لیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو بیرون واپس بھیجنے کے معاملہ پارلیمنٹ پیش کریں گے۔ اس وقت تو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس پر دستخط کرنے والوں میں شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے، جو آج ایک نئی ریٹ لگا رہے ہیں اور نئے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج وہ وزیر داخلہ کے منصب پر فائز ہیں اور انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ آج وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے نکل جانے یا فرانس کے سفیر کے معاملے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں لا سکتے۔ آپ کی بات درست ہم سمجھتے ہیں۔ آپ نے وہ مطالبہ تسلیم کیوں کیا؟ جو چیز آپ پوری نہیں کر سکتے تھے، آپ نے دباؤ میں ایک ایسی بات تسلیم کر لی جسے آپ پورا کرنے میں آپ کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کمزور حکومتوں کی علامت ہوتی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پورے پنجاب کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 7 آدمی اب تک بتایا جاتا ہے کہ اس پولیس کے 7 جوان جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہی بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے
تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے بھی متعدد افراد جہاں باق ہو چکے ہیں۔ یہ جو طاقت کا کھیل ہے، اس میں حکومت کو یہ بات جاننا چاہیے کہ ماضی میں کسی حکومت نے بھی جب بھی کسی تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آج شیخ رشید کے لب و لہجے میں بھی، آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے لب و لہجے میں بھی ایسی تلخی آئی ہوئی ہے، ان کے لب و لہجہ بدلا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پر ٹریٹ کریں گے۔ ماضی میں بھی ایسی ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک بات سوچنا چاہیے، اس جماعت نے عام انتخابات میں حصہ لیا ہے، یہ عام انتخابات میں رجسٹر ہوئی ہے، اور اس جماعت کے ساتھ مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ مذاکرات کی میز پر لا کر ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ آپ سڑکیں بند نہ کریں، آپ کے مطالبات کو ماننے کی ہم کوشش کریں گے، کوئی ایسا راستہ نکالتے کہ جس سے کہ ان کی بات بھی پوری ہو جاتی اور آپ کی بات بھی پوری ہو جاتی۔ آپ نے یہ تو نہیں مطالبہ مانا تھا کہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے اور اس کے بعد فرانسیسی سفیر کو ہم نکال دیں گے۔ فرانسیسی سفیر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، کافی عرصہ سے پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ یہ مطالبہ اگر مان ہی لیا تو پارلیمنٹ میں لے جائیں اور پارلیمنٹ سے ایک ایسی قرارداد منظور کرا لیں جس میں دونوں طرف سے ون ون کی سچویشن ہو۔ فرانس کو ساتھ ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے، یہ ماننے والی بات ہے، پوری یورپی یونین ان کے پیچھے ہے، لیکن آپ کے یہ جو وزراء ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ مطالبہ جو ہم مان رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ پاکستان جس کا وزیر اعظم دنیا بھر میں ڈالر مانگتا پھر رہا ہو، وہ کیسے کسی یورپی ملک کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کو اتنی بات کرنی چاہیے جتنی بات کہ وہ کرنے کے اور پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مارا ماری کا اگر کھیل کھیلا گیا تو جناب وزیر اعظم اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو گھر جانا پڑے گا، آج نہیں تو کل جانا پڑے گا۔ کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 2 سال یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تحریکوں کو قوت تحریک کو ریاستی قوت کے ساتھ کچلنے کا نتائج ہمیشہ سنگین ہوتے ہیں۔ میں اس وقت نوجوان تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے PNA کی تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی تو بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ مارشل لا لگ گیا، پھر مارشل لا لگ گیا اور اس کے بعد بالآخر ان کو پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے۔ جناب وزیر اعظم، آپ بھی طاقت کے نشے میں اس طرح کی بات نہ کریں، بلکہ کوئی آپ کو دنیا میں کچھ نہیں کہے گا۔ آپ ان لیڈروں کو بلائیں، ان سے ملائیں، ان کی منت سماجت کریں، ان سے کہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں، تو پھر ممکن ہے۔ آپ نے پورا پنجاب رینجرز کے حوالے کر دیا ہے، اسلام آباد ویسے بھی آپ نے فوج لگا دی ہے۔ اس سے آپ کب تک اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس جماعت کے قائد وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ان میں اتنی قوت ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ دے سکتے ہیں۔ بظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے لوگوں کا پولیس کے ساتھ جو تصادم ہوا ہے وہ کوئی اینٹ پتھر سے نہیں ہوا ہے، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے، کلاشن کوف کی فائرنگ ہوئی اور یہ بڑے دور تک بات چلی گئی۔ اب آپ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بین الاقوامی دہشت گرد کروا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے۔ پھر سوال ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے کن لوگوں نے بنایا تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ، کون لوگ پیچھے تھے اس وقت؟ آج وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے یا تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اندر
واقعی تشدد نہیں ہوتا، اور پھر سیاسی جماعتوں کے ارکان کو تشدد، ریاستی تشدد کے ذریعے کچلا بھی نہیں جاتا۔ لہذا عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر حکمرانوں میں کوئی عقل نہیں ہے تو کوئی ایک آدمی تو عقل مند ہوگا جو وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو کر بات کرے کہ جناب وزیر اعظم طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ طاقت کا استعمال ہو گیا تو پھر ممکن نہیں ہے کہ یہ پولیس والے بھی آپ کے لیے لڑیں، پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ باقی لوگ بھی لڑیں، کیونکہ دوسری طرف جو نعرہ لگتا ہے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے، لوگ اس پہ ہنستے کھیلتے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اس ماحول سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی ڈی جی ISI کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ کیا مذاق کیا ہے، 20 نومبر کو وہ چارج سنبھالیں گے۔ کیا کو 20 نومبر میں کوئی انہوں نے دیکھ لیا ہے وہ جو حساب کتاب کرتے ہیں اس میں کہ 20 نومبر کو چارج سنبھالیں گے تو پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا۔ کم از کم 1 مہینہ آپ نے گزار دیا اس بات میں کہ ڈی جی ISI کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ حکومتیں فوری فیصلے کیا کرتی ہیں اور وزیر اعظم اپنی رٹ بھی منواتے ہیں اور بات بھی تسلیم کرتے ہیں اداروں کی۔ آپ نے تو کمال ہی کر دیا، آپ نے جنرل ندیم کو لگا تو دیا اور پھر یہ کہا کہ 20 نومبر کو چارج سنبھالیں گے۔ کوئی حساب کتاب میں بتایا گیا ہے کہ 20 نومبر جو بڑا نیک شگون ہوگا اور یہ جو جنرل صاحب آ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بڑے بڑے نیک، آپ کے لیے بڑی اچھے ہوں گے؟ میں یقین سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا کوئی جرنیل آرمی چیف سے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب آرمی چیف کے سامنے سلوٹ مارتے ہیں، ان کو حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ڈسپلن ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب کو ISI سے یا کسی اور ادارے سے کوئی سیاسی توقعات وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ادارے ہماری قومی سلامتی سے متعلق ہیں اور انہیں قومی سلامتی تک محدود رہنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ جنرل ندیم انجم جب چارج سنبھالیں تو پاکستان میں یقیناً ان کو خوش آمدید بھی کہا جائے اور ملکی حالات میں بہتر نتائج بھی سامنے آئیں۔